غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا 7واں روز۔ اسرائیل نے 6 روز میں غزہ پر 6000 بم گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ گزشتہ رات 750 مقامات کو نشانہ بنایا۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 40 سے زائد شہید، درجنوں زخمی، 500 بچوں سمیت 1570 فلسطینی شہید۔ بمباری سے 2500 سے زائد مکانات تباہ، درجنوں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا شمالی علاقہ 24 گھنٹوں میں خالی کرانے کی دھمکی دے دی۔ تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں چلے جانے کا کہہ دیا۔ تقریباً 11 لاکھ فلسطینیوں کی نقل مکانی ممکن نہیں، اقوام متحدہ کا جواب۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کو نیست و نابود کر دیں گے، حماس نے عزم کا اظہار کر دیا۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے فلسطینیوں کی مسجد اقصیٰ تک رسائی پر پابندی۔ میڈیا کے مطابق قابض اسرائیلی فوج اور پولیس نے مسجد اقصیٰ کو سیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلسطینی نمازیوں کو نماز جمعہ کے لیے قبلہ اول آنے سے روکنے کی کوششیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی کوریج کرنے والے صحافی اسپتالوں میں دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ بی بی سی سمیت دیگر عرب اور غیر ملکی چینل کے صحافیوں کی آنکھوں میں نمی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی کال پر عرب سمیت مختلف ممالک میں یوم طوفان الاقصیٰ کے تحت غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑی ریلی بغداد میں نکالی گئی، ہزاروں افراد کی شرکت۔ صعدہ میں بھی فلسطینی مزاحمت کاروں کی حمایت میں زبردست احتجاج۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل استقبال کی بھرپور تیاریاں۔ پارٹی نے شیخوپورہ میں میدان سجا لیا۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف ونڈوالا دیال چھا میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے ایجنڈے پر بات کریں گے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کی آج قومی اسمبلی کے حلقہ NA 134 کی یونین کونسلوں کے چیئرمینوں اور کونسلروں سے ملاقات شیڈیول۔ یونین کونسلوں کے نمائندوں سے 21 اکتوبر کی تیاریوں پر مشاورت کریں گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا وطن واپسی کا سفر۔ سعودی عرب میں پہلا پڑاؤ، ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ سعودی عرب میں 7 سے 8 روز قیام کریں گے۔ اس دوران لیگی قائد کی سعودی حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو دبئی پہنچیں گے۔ 3 دن قیام کے بعد 21 اکتوبر کو لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر نون لیگ کو بڑی امید تھی۔ سپریم کورٹ کا اکثریت کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں نواز شریف کیا بیانیہ بناتے ہیں۔ پرویز الہی نے مزید کہا، چیئرمین PTI کے بغیر الیکشن کی کوئی ساکھ نہیں، اگلا الیکشن بے معنی سا ہو جائے گا۔ سیالکوٹ واقعے کے بعد ملوث دہشت گردوں کو پکڑ لیا۔ ملزمان کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش کریں گے۔ اس گروپ کے نیٹ ورک کی ناموں کے ساتھ نشاندہی بھی کریں گے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی ریاست پر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ہمارے تمام ادارے امن کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو بیرون ملک سے معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو جلد بے نقاب کریں گے۔ سیالکوٹ واقعے کے ملزمان کو 24 گھنٹے میں گرفتار کر دیا۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سیف سٹی کا منصوبہ انتہائی اہم ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا، اسلام کے نام پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ننکانہ صاحب کرتارپور حسن ابدال میں سکھ ٹورزم پر کام جاری ہے۔ سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ چیلنج، نظر ثانی اپیل دائر کر دی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیا۔
نیب ترمیم کے خلاف درخواست میں کسی بنیادی حقوق خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ نیب ترمیم کے خلاف درخواست آرٹیکل کے تقاضے پورے نہیں کرتی تھی۔ درخواست میں سپریم کورٹ نیب ترمیم کے خلاف 15 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ کمی کے بعد 277 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں تیزی کے باعث 100 انڈیکس 49,000 کی حد عبور کر گیا۔ پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن، سیاسی اور عسکری قیادت کی انتھک کوششوں کے ثمرات ملنے لگے۔ مالی سال 2024 کے لیے شرح نمو 3.5% تک بہتری کے امکانات روشن۔ اگست 2023 تک پاور جنریشن میں 14%، ڈیزل سیل میں 11% اور پیٹرول سیل میں 8% سے زائد دیکھی گئی۔ ستمبر 2023 میں پاکستان کی برآمدات 1.15% سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.3% کا اضافہ ہو گیا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 38.28% کی سطح پر پہنچ گئی۔ رواں ہفتے 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی پر ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف آپریشن مزید تیز۔ 7 مختلف مقامات پر کارروائیوں کے دوران 9 ملزمان گرفتار۔ اسلام آباد کے باچا خان ایئرپورٹ، جمرود، خیبر اور کوئٹہ میں کی گئی کارروائیوں میں 88 کلو سے زائد منشیات برآمد، مقدمات درج، مزید تفتیش جاری۔ سرکاری ملازمین کی پینشن میں کٹوتی پر احتجاج چوتھے روز میں داخل ہو گیا۔ اسلام آباد کی گورنمنٹ کالج اور یونیورسٹی کی خواتین اساتذہ کا سر سید چوک پر احتجاج۔ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی گریجویٹی میں کمی کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور تحصیل آفس کو بھی تالے لگ گئے۔ پنجاب میں گرفتار اساتذہ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ شاہکوٹ اور پسرور کے اساتذہ نے حکومتی پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ حکومت اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ سندھ میں اسلحہ ساتھ لے کر چلنے پر پابندی عائد۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی گارڈز دوران ڈیوٹی اسلحہ رکھ سکتے ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا۔ تقریب میں صدر عارف الوی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف اور ایئر چیف سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ سی پیک منصوبے کے 10 سال مکمل۔ 2013 میں منصوبے کی بنیاد رکھی گئی۔ بیجنگ کی جانب سے سی پیک کی 10ویں سالگرہ پر دستاویز جاری کر دیا گیا۔ لکھا، معاشی ترقی کا منصوبہ طویل مدتی بین الاقوامی اور منظم منصوبہ ہے۔ پاکستان میں سی پیک کے زیر اہتمام بڑے منصوبوں میں پشاور کراچی موٹر وے، قراقرم ہائی وے فیز 2 اور لاہور اورنج لائن میٹرو کے منصوبے بھی شامل۔ عالمی کپ کی جنگ چنائی کے چدمبرم اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش کی نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری۔ بنگلہ دیش ٹائیگرز کے 4 کھلاڑی پویلین روانہ۔ پہلی وکٹ میچ کی پہلی ہی گیند پر گر گئی۔ اور شائقین کرکٹ کے دلوں کی دھڑکنیں تیز۔ ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے کی بڑی تیاریاں۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی فلڈ لائٹس میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ ڈرلز کی پریکٹس۔ میگا ایونٹ کا میگا میچ ہفتے کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ کپتان بابر اعظم کی احمد آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا، ورلڈ کپ جیتنے کے لیے فیلڈنگ بہتر کرنا ہوگی۔ بڑے مقابلے میں نسیم شاہ کی کمی محسوس ہوگی۔
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।